اسی لیے اس لفظ کو قرآن حکیم نے ایک دو مرتبہ نہیں، قرآن حکیم میں سینکڑوں مرتبہ دہرایا، دہرا کے متوجہ کیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ صرف قرآن حکیم کے اندر دہرایا نہیں، بلکہ عملی طور پہ مومن کو وضو کروا کے مصلے پہ کھڑا کر کے قبلہ رخ کر کے نماز کے عالم میں ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ کہلوایا جاتا ہے۔ اللہ نے کہلوایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر مسلسل تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، جو گمراہ ہوئے۔ وہی لفظ ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ جب حضور تشریف لائے تو اس سے پہلے انسانیت کی حالت کیا تھی کہ جہالت کے پردے ان کے عقل پہ بھی پڑے ہوئے تھے اور دل کے اوپر بھی پڑے ہوئے تھے، شعور پہ بھی شعور پر بھی جہالت کے پردے اور وجدان پر بھی جہالت کے پردے اور سوچنے کے اوپر بھی جہالت کے پردے، ایسے پردے کہ جن پردوں کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا غشاوۃ، یہ پردے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، یہ پردے، یہ مہر، ان کے دلوں کے اوپر مہر، ان کی کانوں اور آنکھوں کے اوپر پردے، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ تو جب کسی قوم کے بگڑنے کا ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس قوم کے اندر جہالت اور ضلالت عام ہو جاتی ہے، گمراہی عام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مومن اللہ سے دعا مانگتا ہے، ہر رکعت میں مانگتا ہے اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، جو ضلالت میں پڑ گئے، کیونکہ جہالت آتی ہے تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے بگڑ کے جہالت جاہلیت بنتی جاتی ہے۔ دو سٹیپ ہیں، پہلا سٹیپ جہالت ہے، جہالت کا علاج ہے، جاہلیت کا علاج نہیں، لا علاج بیماری۔ جہالت علم کی روشنی سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اندھیرا ہے، اندھیرے میں آہستہ آہستہ آپ چراغ جلائیں، ایک چراغ کافی ہے ایک پورے کمرے اور حال کو روشن کرنے کے لیے۔ کتنی طاقت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ نے روشنی کے اندر، نور کے اندر، اللہ نے کتنی طاقت رکھ دی کہ ایک چراغ آپ کے پورے کمرے کے اندر روشنی کم از کم کر دیتا۔ جہالت کا خاتمہ آسان ہے، لیکن جب جہالت کے اوپر انسان چلتا ہے نہیں چھوڑتا، تو پھر وہ جہالت رویہ بنتی ہے، عادت بنتی ہے، اور عادت بن کے اس کے ہر رویے کے اندر اتر جاتی ہے، جسم اور وجود کے اندر اتر جاتی ہے، سوچوں میں اتر جاتی ہے۔ اس کو جاہلیت کہتے ہیں۔ جاہلیت میں انسان رسم و رواج کو دین کا نام دیتا ہے، اور دین کا نام دینے کے بعد اس کا دین ہی وہی بن جاتا ہے، وہی اس کا دین ہوتا ہے۔ وہ سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اپنی رسم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ رسم کا چھوڑنا بڑا مشکل، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ رسم اپنے وجود کو لے کر ان کے دل و دماغ کے اندر اتر چکی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ انسان کو کچھ اتنی سمجھ آتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں غلط ہے، اتنی سمجھ آتی ہے، لیکن سمجھ آنے کے باوجود پھر کرتا وہی ہے جو غلط ہے، کرتا وہی ہے جو غلط ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر بڑا عجیب نقشہ پیش کیا کہ جب مشرکین مکہ سے پوچھا جاتا تھا بھئی دیکھو تو صحیح ان بتوں کو جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کو تم کرتا دھرتا مانتے ہو، حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، عزت ذلت کا مالک سمجھتے ہو، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اتنے محتاج کہ ایک جگہ سے اٹھا کر ان کو دوسری جگہ تم رکھتے ہو، یہاں سے حرکت کر کے یہاں تک جا نہیں سکتے، مٹی پڑ جائے اپنے وجود کو مٹی سے صاف رکھ نہیں سکتے،
تم خود ہی ان کو گھڑتے ہو، خود ہی ان کو بناتے ہو، خود کی ان کی حفاظت کرتے ہو، معبود اور الہ کیسے مانتے ہو، کیوں مانتے ہو؟ آگے سے جواب کیا تھا؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، بس ہم ایسے ہی کریں گے، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔ قرآن حکیم نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو دیکھو تو صحیح، اگر کہ آپ کے باپ دادا کو کوئی سوجھ بوجھ نہ ہو، عقل و شعور نہ ہو، ہدایت یافتہ بھی وہ نہ ہو، تو پھر بھی انہی کی بات مانو گے، انہی کے پیچھے چلو گے، انہی کے نقش قدم کو اپناؤ گے۔ نقش قدم پر چلنے کے لیے تو دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ایک عقل سلیم ہو، دوسرے ہدایت کا نور ہو۔ جس انسان کو عقل سلیم مل جائے اور اس کو ہدایت کا نور مل جائے، اس کی پیروی کرنا جائز ہے، اس کے پیچھے چلنا جائز ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا نور ہے کہ وہ روشنی سے آپ کا سفر ٹھیک منزل تک پہنچا دے۔ بھلا تم اندھوں کی تقلید کرتے ہو، اندھا بھی کبھی کسی کو منزل تک پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو خود منزل پر جانے کے لیے دوسروں کا محتاج۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی دو جگہ قرآن حکیم نے یہ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اے میرے محبوب آپ ان دل کے اندھوں کو ہدایت کا نور نہیں دے سکتے۔ آنکھوں کے اندھوں کو لوگ منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے، لے کے چل سکتا ہے، کچھ نہ کچھ بتا سکتا ہے، ان کو بتایا جائے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو مان لیں گے چلو ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ رہی، لیکن کوئی سیانہ آدمی کہتا ہے کہ دن ہو گیا ہے، باہر اجالا ہے، باہر روشنی ہے، باہر سورج ہے، آنکھوں سے نابینا انسان اس بات کو تسلیم کر لے گا، لیکن دل کا اندھا انسان 100 آدمی بھی اس کو کہے کہ 100 سورج طلوع ہو گیا ہے، وہ کہے گا ایک بھی نہیں طلوع ہوا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ دل کی جو اندھا پن ہے اور دل کی یہ کیفیت جس کو قساوت کہتے ہیں، قرآن حکیم نے اس کو قساوت کا لفظ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے ان کے دل، سخت ہو گئے ان کے دل۔ تو قوموں کا جب بگاڑ شروع ہوتا ہے جہالت سے شروع ہوتا ہے، جہالت سے۔ اس کے اندر جب وہ جہالت اپنا کنبہ بناتی ہے، قبیلہ بناتی ہے، خاندان بناتی ہے، لڑی بناتی ہے، کڑی بناتی ہے، آگے جب چلنا شروع کرتی ہے تو پھر جہالت سے دنیا پرستی آتی ہے، پھر جہالت سے حرص و ہوس آتی ہے، پھر جہالت سے تکبر اور رعونت آتی ہے، پھر جہالت سے دکھلاوا، تصنع اور بناوٹ قوموں کی زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں آتی ہے، پھر جہالت ہی سے انسان کے اندر بددیانتی شروع ہوتی ہے، وعدہ خلافی شروع ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہیں، تجسس بھی کرتے ہیں، ٹو میں لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جس بیل کی بنیاد جڑ جہالت سے چلی، آگے وہ اپنا خاندان کیسے بنا رہی ہے؟ غیبت پہ آگے، حسد پہ آگے، ماحول کے اعتبار سے بے حیائی پہ آ جاتے ہیں، تو وہ ہم پرستی، اللہ کی ذات سے یقین ہٹ کے ہر چیز سے انسان ڈرنا شروع کرتا ہے، تو ہم پرستی شروع ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے زیادہ سخت۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، ان کے دل ایسے سخت ہو گئے کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، دل کے اندر سختی آ جاتی ہے، احساس ذمہ داری ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا آج جا کے دفاتر میں دیکھیں، بڑے بڑے لوگ جن کے پاس عہدے ہیں، منصب ہیں، ساری چیزیں ہیں، مگر ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ ان کا ٹائم اگر صبح 8 بجے ہے یا 9 بجے ہے، بڑی مشکل سے صاحب 11 بجے 12 بجے آفس میں پہنچیں گے۔ یہ 2.5 گھنٹے کروڑوں انسانوں کے وقت میں خیانت، کروڑوں، کسی اس آفس کی خیانت نہیں ہے، چونکہ یہ اجتماعی کام ہوتا ہے، ساری قوم کا کام ہوتا ہے، تو ایک انسان اس کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، حالانکہ وہ اتنے کروڑوں انسان کی خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ سارے انسان اس سے مطالبہ کریں گے کہ آپ نے ہمارے وقت میں خیانت کی ہے،
آپ کی وجہ سے قوم کو اتنا نقصان ہوا ہے، ملک کو اتنا نقصان ہوا ہے، غریب کو اتنا نقصان ہوا ہے، ملک میں بسنے والی عوام کا اتنا نقصان ہوا ہے، کیوں نقصان کیا ہے؟ 2.5 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں، جس کی روٹین ہی ایسا ہو، جس کی زندگی ایسی بن گئی ہو کہ وہ اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس وقت میرا وقت شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو احساس ذمہ داری کا فقدان ہو جاتا ہے۔ غلط کمپنی کو انسان پسند کرتا ہے، صحیح لوگوں میں بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا، نیکوکاروں کے پاس نہیں بیٹھے گا، مسجد کے ماحول میں نہیں آئے گا، اچھے ماحول میں نہیں آئے گا، بازاری ماحول کے اندر ایسی گپ شپ لگانے والے کہ جن کی گپ شپ کے اندر سارے گناہ شامل ہیں، اس کمپنی کو انسان پسند کرے گا۔ پھر عقائد بگڑیں گے، غلط عقائد بگڑیں گے، غلط عقائد آ جائیں گے، بخیلی شروع ہو جائے گی، چونکہ دنیا پرستی کی مصیبت میں پہلے ہی یہ مبتلا ہو چکا۔ جو ہی دنیا پرستی آتی ہے، بخیلی آ جاتی ہے، کنجوسی آ جاتی ہے، پھر جو ہی بخیلی آتی ہے، بخیل آدمی بعض دفعہ نیکی کے کاموں میں بخیل ہوتا ہے، برائی کے کاموں میں سخی نظر آتا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، دیکھو شیطان نیکی کے کاموں میں تمہیں کہا ہاں تم غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، تمہارا پیسہ کم ہو جائے گا، کل کو کھاؤ گے کیسے، مت خرچ کرنا، مت خرچ کرنا۔ اور جب آئی باری شادی کی، تقریب کی، تو پھر کہتا ہے شیطان یار معاشرہ ہے، تم کنبے قبیلے والے اور ناک کٹ جائے گی، پھولوں پہ اتنا لگا لو، چراغاں پہ اتنا لگا لو، ناچنے گانے والوں کو اتنا دے دو، ڈول ڈمکے والوں کو اتنا، وہاں پھر سارے کا سارا پیسہ پانی کی طرف بہہ جاتا ہے۔ ایک طرف بخیلی کی انتہا کہ اس کا پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، اور دوسری طرف فضول خرچی کی انتہا کہ شیطان راضی ہو کے ناچ رہا ہے، فضول خرچی آتی ہے، عقائد بگڑتے ہیں، پھر ایسے انسانوں میں جرأت اور بہادری کا جوہر ختم ہوتا ہے، بزدلی ان کے اندر مسلط ہو جاتی ہے۔ پوری امت کا حال اس وقت دیکھ کہ جہاں جہاں مسلمان تڑپے ہیں، ان کے ساتھ کتنے مسلمانوں کے جذبات ابھرے، سارے کے سارے ایسا جیسے مردہ جسم لیے ہوئے لوگ بیٹھے رہے، احساس تک باقی نہیں۔ پھر ایک مصیبت اور آتی ہے کہ آپس میں نفرت شروع ہو جاتی ہے، نفرت کا بازار گرم ہو جاتا ہے، لڑائیاں دشمن سے لڑنی تھی، اللہ کے دشمن اور شیطان کے دشمن سے لڑتی تھی، پھر لڑائیاں انسان اپنے ہی مسلمانوں سے اور اللہ کے دوستوں سے لڑنا شروع کر دیتا۔ کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے، اور تاریخ ہمیں بار بار اس چیز کو دکھا کے جھنجھوڑ رہی ہے۔ وہ زمانہ دیکھو جب 1258 کا زمانہ تھا اور تاتاری خون خار بن کر، درندے بن کر اپنے علاقوں سے نکلے، سمرقند میں آئے، حلب میں آئے، حتیٰ کہ 1258 میں سلطان عثمانیہ کی خاتمہ ہو گیا، اور اتنے جنگجو آگے پھیلے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو ہزاروں کی تعداد میں غلام بنا کے رکھا، سب غلامی کا دور آ گیا، سب غلامی کا دور آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قوموں کا بننا بھی سامنے رکھتے ہیں، قوموں کا بگڑنا بھی سامنے رکھتے ہیں، کہ دیکھیں وہ لوگ بظاہر مغلوب ہو گئے، مفتوح ہو گئے، لیکن پروفیسر DWR دا پریچنگ آف اسلام میں ایک عجیب بات لکھتا ہے کہ وہ لوگ مغلوب تو ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے اچھے رویوں کو نہیں چھوڑا، اپنے رویوں کو نہیں چھوڑا، اپنے اچھی عادات اور اخلاق پر جمے رہے۔ فرمایا نصف صدی گزرنے نہیں پائی تھی کہ تاتاریوں کی آنے والی نسل ان غلام مسلمانوں کے معاشرتی رویوں سے متاثر ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئی، جنہوں نے ان مسلمانوں کو تلوار کے زور پر فتح کیا تھا، خود فاتح کہلائے تھے، مسلمان غلام بن گئے۔ آنے والے وقت کے اندر مسلمان اپنے رویوں کے اوپر ڈٹے رہے، اپنی اچھی روایات، اپنی اچھی عادات، اپنے اچھے اخلاق اور پیار اور محبت کا وہ جو معاشرہ تھا اس کو برقرار رکھا، چنانچہ وہی لوگ متاثر ہوئے، اور 50 سال کے اندر آنے والی ان کی نسل اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر اسلام کی داعی اور امت کے سپاہی بنے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ
اپنے رویوں کو دیکھو، عادات کو دیکھو، اطوار کو دیکھو، اخلاق ٹھیک کرو اس کو ٹھیک کب ہوگا؟ یہ جو فہرست میں نے بیان کی ہے، جب یہ گناہ زندگی سے نکلیں گے، ایمان کی دولت آئے گی، معرفت کی دولت آئے گی، اللہ کا یقین آئے گا، تو پھر ایک تنہا انسان کھڑا ہو کر بھی پوری دنیا کو چیلنج کر سکتا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف میرا ایمان اور میں ایک طرف میرے ایمان کو کوئی دنیا کی طاقت چھین نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔